زرینہ بی بی اور اس کے 5 بیٹے۔ زرینہ بی بی ایک باہمت، صابر اور شفیق ماں تھی۔ ان کا شوہر جوانی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تھا اور وہ اپنے 5 بچوں کو پالنے کے لیے دن رات محنت کرتی رہی۔ زرینہ بی بی کے لیے سب سے بڑا خواب یہی تھا کہ ان کے بیٹے کامیاب ہوں اور زندگی میں اچھے راستے پر چلیں، مگر زندگی نے انہیں کئی امتحانات میں ڈالا اور ان کے بیٹے بڑے ہوتے ہی مختلف راہوں پر نکل گئے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام کامران تھا اور وہ بہت ذہین اور کاروباری شخصیت تھی۔ چھوٹے بیٹا جس کا نام شہزاد تھا جذباتی مگر جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے والا تھا۔ تیسرا بیٹا نعمان نرم دل، شاعری سے محبت رکھنے والا تھا۔ حماد بے فکر مگر ذہین اور چلاک تھا۔ سلیمان سب سے چھوٹا، بیمار مگر معصوم اور نیک دل تھا۔ زرینہ بی بی نے اپنے ہر بیٹی کی خوشیوں کے لیے دعا کی تھی۔ وقت آیا اور ان کی شادیاں ہوئیں، مگر ہر شادی کی ایک منفرد کہانی تھی۔ کامران اور سارہ۔ کامران نے سارہ سے شادی کی جو ایک پڑھی لکھی اور مہذب لڑکی تھی۔ سارہ نے کامران کے کاروباری مصروفیات کے باوجود اسے خاندان کے قریب لانے کی کوشش کی۔ اس کی مدد سے کامران نے گاؤں میں ایک اسکول کھولا تاکہ بچوں کو بہتر تعلیم مل سکے۔ شہزاد اور سریا۔ شہزاد کی شادی سریا سے ہوئی جو ایک دکھاڑی لڑکی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی جرم کی دنیا سے واپسی میں مدد کی۔ سریا کی محبت اور محنت نے شہزاد کو ایک بدلا ہوا انسان بنا دیا اور اس نے گاؤں میں ایک یتیم خانہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ نعمان اور آمنہ۔ نعمان کی شادی آمنہ سے ہوئی جو شاعری اور ادب سے محبت کرتی تھی۔ آمنہ نے نعمان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا اور گاؤں میں ایک ادبی مرکز کھولا جہاں عورتیں اپنی تحریریں اور خیالات بانٹ سکیں۔ حماد اور ایلینا۔ حماد نے ایلینا نامی لڑکی سے شادی کی جو ایک غیر ملکی تھی۔ وہ گاؤں میں اجنبی تھی مگر اس نے خود کو حالات کے مطابق ڈھال لیا۔ اس نے بچوں کے لیے ایک انگریزی لائبریری قائم کی تاکہ گاؤں کے بچے بھی جدید تعلیم حاصل کر سکیں۔ سلیمان اور فاطمہ۔ سلیمان کی شادی فاطمہ سے ہوئی جو نہایت نیک دل اور صابر لڑکی تھی۔ سلیمان کی صحت ٹھیک نہیں تھی مگر فاطمہ نے اس کا پورا خیال رکھا اور اس کے ساتھ مل کر گاؤں میں ایک چھوٹا سا ہسپتال کھولنے کا خواب دیکھا جو بعد میں پورا بھی ہوا۔ زرینہ بی بی کے لیے سب کچھ آسان نہیں تھا۔ ان کے بیٹے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے اور وہ تنہائی محسوس کرنے لگی۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ان کے بیٹے ایک ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ان کے بیٹے الگ رہیں تو زندگی کے چیلنجز نے انہیں مزید دور کر دیں گے۔ بہوؤں کی آمد اور نیا امتحان۔ کچھ وقت کے بعد بہوؤں نے محسوس کیا کہ زرینہ بی بی نے اپنے بیٹوں کو ایک خاص اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کر رہی ہے۔ زرینہ بی بی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بہوؤں اور بیٹوں کا امتحان لے گی۔ انہوں نے سب کو ایک جگہ بلایا اور کہا، زندگی میں کامیابی کا راز صرف پیسہ نہیں بلکہ محبت، قربانی اور اتحاد میں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سب ایک دوسرے کی مدد کرو اور ثابت کرو کہ تم سچ میں ایک خاندان ہو۔ انہوں نے ہر جوڑے کو ایک خاص ذمہ داری سونپی۔ کامران اور سارہ کو اسکول بہتر بنانے کا کام ملا۔ شہزاد اور سریا کو یتیم خانہ سنبھالنے کو کہا گیا۔ نعمان اور آمنہ کو عورتوں کی تعلیم پر کام کرنا تھا۔ حماد اور ایلینا کو گاؤں کے بچوں کے لیے لائبریری قائم کرنے کا مشن ملا۔ سلیمان اور فاطمہ کو گاؤں کے لیے ہسپتال بنانے کا چیلنج دیا گیا۔ ابتدا میں سب کے لیے یہ چیلنج بہت مشکل لگے۔ کامران کو کاروبار میں نقصان ہوا۔ شہزاد کو پرانے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نعمان کو لوگوں کی مخالفت ملی۔ حماد اور ایلینا کو زبان کا مسئلہ پیش آیا اور سلیمان کی بیماری نے اس کی منصوبے کو متاثر کیا، مگر زرینہ بی بی کی دعاؤں اور ان کے دیے گئے اصولوں نے ان سب کو مضبوط رکھا اور آہستہ سب نے اپنی مشکلات پر قابو پایا اور ایک کامیاب زندگی گزارنے لگے۔ زرینہ بی بی کی زندگی میں ایک عجیب و غریب لمحہ تب آیا جب انہوں نے اپنے شوہر کی پرانی چیزوں میں ایک قدیم لکڑی کی چھڑی ملی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام چھڑی نہیں بلکہ اس میں کوئی خاص راز چھپا ہوا ہے۔ زرینہ بی بی نے یہ چھڑی اپنے بیٹوں سے چھپائی رکھی اور فیصلہ کیا کہ زندگی کے آخری لمحات میں اس کا راز یہ اپنے بیٹوں کو بتائے گی۔ آخر زرینہ بی بی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جادوئی چھڑی نکالی اور اپنے بیٹوں کو دی۔ انہوں نے کہا، یہ چھڑی میرے شوہر کی نشانی ہے، یہ تمہاری مشکلات کا حل ہے، مگر صرف تب کام کرے گی جب تم سب ایک ہو کر اس کا استعمال کرو گے۔ کچھ وقت بعد بیٹوں اور بہوؤں کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کامران کے اسکول کو آگ لگ گئی، شہزاد کے یتیم خانے پر حملہ ہوا، نعمان کے ادبی مرکز کو بند کرنے کی دھمکی دی گئی، حماد کی لائبریری میں چوری ہو گئی
اور سلیمان کے ہسپتال میں وسائل ختم ہونے لگے۔ یہ ایک بڑا امتحان تھا، مگر زرینہ بی بی کی باتیں یاد کر کے سب بھائیوں اور بہوؤں نے ایک ساتھ مل کر کام کیا۔ جب انہوں نے جادوئی چھڑی کو اپنے درمیان میں رکھا تو اچانک چھڑی چمکنے لگی، ایک روشنی ان کے گرد پھیل گئی اور ایسا لگا جیسے کسی نے ان پر کوئی میجک کر دیا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے کامران کا اسکول دوبارہ تعمیر ہو گیا، شہزاد کے یتیم خانے کو حکومت کی مدد مل گئی، نعمان کے ادبی مرکز کو شہرت ملی، حماد کی لائبریری میں نئی کتابیں آ گئیں اور سلیمان کے ہسپتال میں بہترین ڈاکٹرز کی ٹیم آ گئی۔ اور آخرکار تمام بیٹے اور بہویں دوبارہ سے اکٹھی ہو گئیں اور زرینہ بی بی کا خواب پورا ہو گیا۔ لیکن جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو ایک دن زرینہ بی بی نے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے اور ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ یوں ایک ماں کی محبت، قربانی اور جادوئی چھڑی نے بکھرے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑ دیا اور ان کی آزمائشوں نے انہیں زندگی کا اصل سبق سکھایا۔ اور یہاں یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔